ہم انسان بھی ڈائناسورس کی طرح دنیا سے غائب ہو سکتے تھے، لیکن ہم اب بھی یہیں زمین پر ہیں۔ کیا چیز ہمیں ڈائناسورس سے منفرد بناتی ہے؟ انسان ایک طاقتور دماغ تشکیل دینے میں کامیاب ہوا۔ ارتقاء کا ایک فائدہ، لیکن ایک بھاری قیمت پر۔ دماغ ایک ایسا عضو ہے جسے بہت زیادہ توانائی چاہیے ہوتی ہے۔ انسانوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ دماغ کے ارتقاء کے عمل کو سنبھال سکیں، کیونکہ بے شک دماغ ہمارے جسم کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے، لیکن دماغ کو 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن ہماری کل توانائی کا 25% درکار ہوتا ہے۔ تو یہ توانائی کہاں سے آئی؟ ہمارا دماغ موجودہ حالت تک کیسے پہنچا؟ یہی اینتھروپولوجسٹ فلپ گنز معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ انسانی دماغ کیسے ارتقاء کے عمل سے گزرا، ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی کہ بندروں کی غذا کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم ان کی اور ہماری غذا کا موازنہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ تر پودے ہی کھاتے ہیں، اور یہی ہمارے آباء و اجداد بھی کھاتے تھے۔ اس رویے میں تبدیلی آئی۔ لوسی 3 ملین سال پہلے زندہ تھی۔ وہ بہت کم گوشت کھاتی تھی۔ یہ قدیم وقت کے جانوروں کی ہڈیاں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے۔ یہ پتھر کے ان اوزاروں سے حاصل ہوئیں جن کے ذریعے ہمارے آباء و اجداد ہڈیوں سے گوشت اتارتے تھے۔ قریب 2.5 ملین سال پہلے گوشت کا استعمال بڑھ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے انسان شکار کرنا شروع ہوا، اور گروہوں کی صورت میں شکار کرنے والے دور میں وہ اور کامیاب ہوا تاکہ زیادہ گوشت کھایا جا سکے اور زیادہ توانائی حاصل کی جا سکے، اور یوں دماغ کا حجم بڑھتا گیا۔ لہذا وقت کے ساتھ ہمارے جسم کی مناسبت سے ہمارے دماغ کا حجم بہت زیادہ بڑھ گیا۔ extrem große Gehirne haben im Vergleich zu unserer Körpergröße. انسان بہتر سے بہتر شکاری بنتے گئے، اور ہمارے شکار کرنے کی صلاحیت اور اوزار بھی بہتر ہوتے گئے۔ ہمارے دماغ بڑھے، لیکن کیا شکار کیے جانے والے گوشت کا تعلق ہمارے دماغ کے بڑھتے حجم سے تھا؟ ایک تھیوری کے مطابق ہمارے آباء و اجداد کو پودوں کو ہضم کرنے کے لیے خوراک کی بڑی نالی درکار تھی۔ اس میں بہت زیادہ توانائی صرف ہوتی تھی، اور وہ پودوں کی بجائے گوشت کھا کر زیادہ توانائی حاصل کر لیتے تھے۔ یوں خوراک کی نالی سکڑتی گئی، اور وافر توانائی دماغ کی نشوونما میں صرف ہونا شروع ہو گئی، اور یوں انسانی دماغ کے ارتقاء میں گوشت کا کردار اہم ہوتا گیا۔ یہ انتہائی ضروری توانائی گوشت میں شامل پروٹین سے ملتی تھی یا پھر فیٹس سے، یہ معلوم کرنا مشکل ہے۔ جب بات دماغ کے حجم کی ہو تو پروٹینز ہی کی بدولت ہم آج اپنی موجودہ شکل میں ہیں۔ آخرکار ہمیں وافر توانائی چاہیے جو گوشت کی چکنائی یا پروٹین سے حاصل ہوتی ہے، تاکہ ہم اس بڑے دماغ کے ارتقاء کے عمل سے گزر سکیں۔ گوشت ہمارے ارتقاء کا اہم حصہ تھا، لیکن 3 ملین سال پہلے کی نسبت آج ہمارے پاس پھلوں، سبزیوں اور اناج کی بہت بہتر کوالٹی میسر ہے۔ اب ہمارے دماغ کو گوشت کی توانائی کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔